حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک یعنی جمادی الاخری وہ مہینہ ہے جس میں یار غار و مزار، عتیق من النار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات کے بعد محسن امت اور محسن کائنات قرار دی جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ کے احسانات کے کیا کہنے کہ خود آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں ہر کسی کے احسان اتار کر جا رہا ہوں مگر صدیق اکبر وہ ہے جس کے احسانات آخرت میں اتاروں گا۔ آخر کار صدیق اکبر کی ایسی خدمات تو ہیں نا، اور اتنے بڑے بڑے احسانات تو ہیں نا امت پر، کائنات پر، ملت پر، کہ آقا علیہ السلام جسے اپنا محسن قرار دے رہے ہیں کہ صدیق اکبر تو وہ ہے جو میرا بھی محسن ہے۔ صدیق اکبر کی مجھ پر بھی احسانات ہیں اور میں ہر کسی کا احسان اتار کے جا رہا ہوں، پر صدیق اکبر کا احسان قیامت کے دن اتاروں گا، کیونکہ ابو بکر نے اتنے احسانات کیے میرے ساتھ کہ ان احسانات کو میں دنیا میں اتار ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شانوں اور عظمتوں کے ساتھ اور نسبتوں کے ساتھ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا عبد الکعبہ، اور آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کا نام اسلام لے آنے کے بعد رکھا عبداللہ، اور کنیت عطا فرمائی ابو بکر، اور لقب عطا فرمائے صدیق و عتیق۔ حضرت ابو بکر کا ایک لقب صدیق ہے اور دوسرا لقب عتیق ہے۔ صدیق اس وجہ سے کہ سب سے پہلے حضور کے سفر معراج کی تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر ہے، یہ اس وجہ سے کہ حضور کے لائے ہوئے اس پیغام سماوی اور وحی الوہی کی اور حضور کی رسالت و نبوت کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والا، اور وہ بھی بلا دلیل، بغیر دلیل طلب کیے، وہ بھی ابو بکر ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ صدق اور سچائی لانے والے حضور ہیں، اس صدق و سچائی کی تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے صدیق۔ یہ بھی وجہ تسمیہ بیان فرمائی آپ کے سیرت نگاروں نے کہ آپ کو صدیق اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت صدیق اکبر ہر لمحے سچ ہی بولتے تھے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت ابو بکر سے کبھی بت پرستی ثابت نہیں، حضرت ابو بکر سے کبھی شراب نوشی ثابت نہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے کبھی بدکاری ثابت نہیں، حضرت صدیق اکبر سے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ ثابت نہیں ہے، حضرت ابو بکر سے کبھی زندگی میں جھوٹ ثابت نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد تو آپ کی طہارت و نفاست کے کیا کہنے، آپ کی طہارت و نفاست اور پاک دامنی میں تو قرآن کی آیاتیں اترتی رہی۔ حضرت صدیق اکبر کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت جو ہے یہ بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ کسی کی صحابیت، آقا علیہ السلام کے صحابہ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 صحابہ میں کسی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے،
کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت سیرت سے ثابت ہے، لیکن حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کی صحابیت صرف تاریخ سے ہی نہیں، سیرت سے ہی نہیں، حدیث سے ہی نہیں، بلکہ رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جب غار میں تھے رب نے ہی صحابیت صدیق پر نص کرتے ہوئے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، صاحب ہی کہہ کر رب نے صحابیت صدیق پر مہر لگا دی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ کوئی تھوڑا اعزاز ہے حضرت صدیق اکبر کے لیے کہ رب نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو میرے مصطفیٰ کا صاحب ہے۔ صاحب کا مطلب صحبت والا، سنگت والا، یاری والا، دوستی والا۔ فرمایا صحبت مصطفیٰ اور انہیں بھی اختیار کی ہے، لیکن ابو بکر کی صحبت جو آپ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اختیار کی، اس صحبت پر تو رب کو بھی ناز ہے کہ یار تو مصطفیٰ کے بہت ہیں، پر مجھ خدا کی نظر میں بھی ابو بکر جیسا کوئی یار نہیں ہے، ابو بکر جیسا کوئی صحابی نہیں ہے۔ میں خدا ہو کر بھی کہتا ہوں مصطفیٰ یہ تیرا صاحب ہے، یہ تیرا صحابی ہے۔ رب فرمائے یہ تیرا یار ہے، یہ تیرا صحابی ہے، یہ تیرا دوست ہے۔ رب نے قرآن کی نص اتار دی، اس لیے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا اگر کوئی معاذ اللہ بدبخت، کوئی نکما، کوئی نکٹو، کوئی رتا پیلا کالا چٹا اگر ابو بکر کے شان میں بک بک کرے یا گستاخی کرے یا سب کو شتم کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار کرنا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار، یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنا ڈائریکٹ بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو ان بدبخت لوگوں نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو بھی نشان تان بنایا، ابو بکر صدیق کی امامت کو بھی، حضرت ابو بکر کی ذات کو بھی آپ پر کیچڑ اچھالیاں کی، خلافت کے حوالہ سے بھی، امامت کے حوالہ سے بھی، آپ کی ذات کے حوالہ سے بھی۔ تو ان کے ایمان کا کیا بھروسہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے؟ صحابیت صدیق اکبر کا منکر ڈائریکٹ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ اعزاز بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ کتنے؟ 4 پشتیں۔ آپ بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ یہ اعزاز کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، یہ اعزاز صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کی بارگاہ میں جو عجز و نیاز ہے، جو انکسار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، حضور کے ساتھ پیار ہے، حضور کے ساتھ والہانہ محبت ہے، والہانہ عشق ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عشق و محبت اور اطاعت و اتباع کس بلندی پر کار فرما تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، حجاب فرما گئے، تو حضرت اسامہ بن زید کا لشکر جس کو حضور نے روانہ فرمایا تھا ایک مہم کے لیے ملک شام کی طرف، وہ راستے میں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کی خبر سن کر وہ واپس پلٹ آئے۔ جب واپس آ گئے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا گیا، انتخاب ہو گیا انصار و مہاجرین کا کہ آج کے بعد حضرت ابو بکر حضور کے جانشین ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب منصب خلافت کو سنبھالا، منصب خلافت پر فیض ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کام جو کیا اسی لشکر اسامہ کی واپسی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لشکر کو واپس بھیجو، یہ جس مہم کے لیے جا رہا تھا اسی مہم پر جائے جس کے لیے حضور نے اسے روانہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان ذو النورین، دیگر صحابہ
حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اے ابو بکر، حضور نے تو یہ لشکر اسامہ بھیجا تھا لیکن وہ تو حضور تھے نا، اب چونکہ حالات بدل گئے، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں، لشکر اسامہ کو واپس نہ بھیجا جائے، یہ جو مرتدین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کا تعاقب کیا جائے اور لشکر اسامہ کو مدینہ میں ہی رکھا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر، اے عمر تجھ پر تیری ماں روئے، اے عمر کیسی بات کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے اعتبار سے آپ دیکھیے، آپ کے پائے استقلال کے اندر، پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ آئی، حضور کے مثال پر بہت سارے لوگ ڈاماڈول ہو گئے۔ حضرت عمر کا یہ حال تھا، بظاہر آپ کے دماغ کے اندر کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی، کہیں تو کیا کہیں، بولے تو کیا بولیں، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، مدینہ کی ایک گلی سے دوسری گلی تک، ایک بازار سے دوسرے بازار تک دوڑتے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جس نے کہا محمد مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج عمر کی تلوار اس کی گردن اس کے سر سے جدا کر دے گی۔ حضور مرے نہیں، حضور فوت نہیں ہوئے، حضور کا وصال نہیں ہوا، حضور حیات ہیں، حضور زندہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنڈیشن تھی۔ حضرت عثمان ذو النورین کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد میری آنکھیں واپس لے لے، آنکھیں تو بس حضور کو دیکھنے کے لیے دی تھی نا، اب حضور نہ رہے تو ان آنکھوں کا کیا فائدہ۔ کسی نے کہا یا اللہ میری زبان موقوف کر دے، کسی نے کہا یا اللہ مجھے موت دے دے۔ ہر کوئی اپنی حالت غیر کے اندر مبتلا ہے، حالت تشویش میں مبتلا ہے، حالت غم میں مبتلا ہے، مختلف کیفیات صحابہ کی۔ ایک صدیق اکبر ہی تھے جو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے سب کو سنبھالا دیا، سب کو تسلی دی، سب کو صبر دیا، سب کو ضبط کا سبق دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اگر حضور کے بعد خدا کی قسم امت کو سنبھالا ہے تو یہ صدیق ہی سنبھال سکتا ہے، یہ صدیق اکبر ہی تھے۔ اور رب نے جس کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے نا، رب اس کو یہ کوالٹی عطا کرتا ہے، رب اس کو یہ صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ رب نے جس کو خلیفہ بنانا ہوتا ہے لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ، اگر کوئی اور ہوتا اس کے قدم ڈگمگا جاتے حضور کے وصال مبارک کے بعد، لیکن صدیق اکبر ہی تھے جس نے پورے بیڑے کو سنبھالا، حضور کے ظہری پردہ فرمانے کے بعد پوری امت کو سنبھالا، صحابہ کو یکجا کیا، ان کو تسلی دی، تشفی دی، ان کے اندر دراریں پڑنے سے انہیں بچایا، تفریق پڑنے سے بچایا۔ صدیق اکبر نے شیراز امت کو مجتمع بھی کیا اور اس کو سنوارا بھی، بنایا بھی اور اس کو آگے چلایا بھی۔ یہ صرف خصوصیت صدیق اکبر کی ہے۔ آج بھی جب لشکر اسامہ کی بات آ رہی ہے بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، پر صدیق اکبر نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا عمر تجھ پر تیری ماں روئے، یہ کتے بھیڑیے یہ ساری درندے جانور میرے جسم پر جمع ہو جائیں، میری ایک ایک بوٹی چن چن کر کھا جائیں، پر میں وہ فیصلہ نہیں بدل سکتا جو فیصلہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے، جو فیصلہ حضور نے فرما دیا ہے۔ لشکر اسامہ کو بھیجنے والے حضور ہی تھے، اس کو بھیجوں گا اور ضرور بھیجوں گا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اچھا آپ اگر لشکر اسامہ کو بھیجنے پر بضد ہیں تو پھر اس کے سالار کو بدل دیں۔ یہ جو سپہ سالار ہے نا یہ ایک غلام کا بیٹا ہے، اسامہ بن زید، ان کا لقب ہے حب رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے محبوب ہیں، اگرچہ غلام کے بیٹے ہیں پر رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ میرے آقا کی غلاموں سے محبت دیکھیے، یعنی کمزوروں سے، ماتحتوں سے محبت، پیار، ان کے ساتھ اخلاص، ان کے ساتھ رواداری۔ ایک بڑے کو چاہیے وہ حضور کی سیرت کا نمونہ ہو کہ چھوٹوں پر شفقت، ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، یہ بڑے کی شان ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں کے ساتھ شفقت کہ صحابہ کے درمیان مشہور ہو گیا کہ اسامہ ہے تو غلام پر ہے حب رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا محبوب ہے۔ اگر کوئی سفارش کرواتا نا بڑے بڑے خاندان کے لوگ تو حضرت اسامہ کو لے آتے، کہتے حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو،
حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو. بڑے بڑے خاندانوں والے ہاشمی قریشی ایک غلام زادے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر لا رہے ہیں. آخر رسول اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی قدر و منزلت تھی تو، اتنی شان تھی تو. پھر حضور نے صرف اتنا نہیں، اسامہ کو لشکر کا قائد، سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا. حضرت عمر نے کہا اسے سالار قافلہ مت بناؤ، یہ ایک غلام زادہ ہے. بڑے بڑے قریشی ہاشمی اس کے ماتحتی میں کام کرنے سے شرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا سپہ سالار، ہمارا چیف آف آرمی سٹاف حضرت اسامہ ہو. بڑے قریشی ہاشمی نسل لوگ نوجوان ہیں، انہیں بنا دے، کسی کو بنا دے، پر اسامہ کو ہٹا دے. حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ حضور کے وصال کے بعد یہ فیصلہ بھی صدیق اکبر کا بڑا قابل توجہ ہے. اتباع رسول، اطاعت مصطفیٰ کا یہ کرشمہ بھی ہے اور اعلیٰ نمونہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر فرض تو فرض رہا، واجب تو واجب رہا، ضروری تو ضروری رہا. ایک عام حربی جنگی فیصلہ تھا رسول اللہ کا، حضرت صدیق نے اس کی بھی اتباع کر کے امت کو بتا دیا ابو بکر مصطفیٰ کے قدم سے ایک قدم بھی ہٹنے والا نہیں. یہ توجہ تو آدھی. ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جنگی معاملات کی بنیاد پر اس فیصلے کو بدل دیتے تو کون کچھ کہہ سکتا تھا؟ کیا کوئی فرض کی تبدیلی ہو رہی تھی؟ واجب بدل رہا تھا؟ یا توجہ فرماؤ نا ذرا، یہ صرف اور صرف ابو بکر یہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد، آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اگر فیصلے بدلنا ہم شروع کر دیں، بے شک وہ جنگی فیصلے ہوں، حربی فیصلے ہوں، جن کا بدلنا فرض واجب نہیں، گناہ نہیں، حرام نہیں، ہاں جی، وہ اگر ہم بدلنا شروع کر دیں تو لوگ پھر دین میں تبدیلیاں شروع کر دیں گے. بنی اسرائیل کے مولویوں کی طرح، علماء سو کی طرح آپ وہ رستہ بتانا چاہتے تھے کہ حضور کی بالکل اتباع کرنی ہے. اطاعت مصطفیٰ کا، اتباع رسول کا اعلیٰ نمونہ دیکھنا ہو تو پھر صدیق اکبر کے اس فیصلے کو دیکھو. آپ نے اس پر بھی حضرت عمر کے فیصلے کو نہ مانا. آپ نے فرمایا سالار قافلہ میں نے نہیں بدلنا، حضور نے جس کو سالار قافلہ بنا دیا وہی سالار قافلہ رہے گا. حضرات گرامی، پھر اس میں بڑی قابل توجہ بات، آج کے حکمران صدیق اکبر کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ ریاست مدینہ کی بات تو کی جاتی ہے، پر ریاست مدینہ کا نام لے کر میں تو یہی سمجھتا ہوں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یہ تو صرف یہی ڈھونگ ہے بس، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. کہ ریاست مدینہ میں یہی تھا کہ ایک ماں اپنے 3 بچوں کو مارنے کے بعد خود بھی خودکشی کے لیے تیار ہو جائے، خودکشی کی کوشش کرے، لیکن ریاست مدینہ کے سربراہ کو اور اس کے وزیر وزراء کو چون تک نہ لیے. میں نے کہا ریاست مدینہ میں کوئی ماں اپنے 3 بچوں کو اس طرح مار دیتی تھی پھر خود بھی خودکشی کی کوشش کرتی تھی؟ بتاؤ ریاست مدینہ میں کبھی یہ ہوا کہ 4 ایسی ملازمہ بچیاں، کسی کی عمر 11 سال، کسی کی 12 سال، کسی کی 13 سال، کسی کی 14 سال، جن کے پاس ملازمہ ہیں وہ تشدد کر کے ان کو مار 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 کے موت کے منہ میں اتار دیں اور ریاست مدینہ کا سربراہ پوچھنے والا بھی نہ ہو، اسے خبر تک بھی نہ ہو؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کے وہ علم بردار تھے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، خدا کی عزت کی قسم فرماتے ہیں دریائے نیل کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن عمر جواب دہ ہوگا. ریاست مدینہ کی تسبیح پڑھنی ہے تو پھر ریاست مدینہ کے تقاضے بھی پورے کرنا پڑیں گے، ایسے تو نہیں نا. ریاست مدینہ صدیق اکبر کی تھی جس میں رسول اللہ کے فیصلے نہیں بدلے، رسول اللہ کے فیصلے نہیں بدلے، وہ ریاست مدینہ تھی. میں نے کہا جنگی حربی اس فن کے مطابق اگر لشکر اسامہ کو نہ بھیجا جاتا
حضور کے وصال کے فوراً بعد جب حالات دیگر گوں تھے، حالات متغیر تھے، حالات تبدیل تھے، حالات مسلمانوں کے موافق نہ تھے، توجہ فرمائے ذرا، حالات مسلمانوں کے موافق نہ تھے، لشکر اسامہ کو فوراً بھیجنا درست نہ تھا، لیکن ابو بکر نے کہا رسول اللہ کے فیصلے کو میں کون ہوں بدلنے والا، میں تو ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، میری کیا جرأت ہے۔ پھر دوسرا فیصلہ لشکر اسامہ کے سپہ سالار کو بدلنا، آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں بدلے گا، وہ فیصلہ جو بدلنا حرام بھی نہیں، وہ تو اسے بدلنا گوارا نہیں کرتے۔ میں نے کہا آج کی ریاست مدینہ نام نہاد کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے طلاق یافتہ عورت کی عدت ہو یا وفات والے شوہر کی بیوی ہو، یعنی وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت، اس کے گزرنے سے پہلے، عدت پوری کرنے سے پہلے وہ عورت کہیں بھی نکاح نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو حرام ہے، ایسا نکاح کرنے والا زنا کا مرتکب ہے، اگر وہ انکار کرے گا اس حرمت کا تو کافر بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ قرآن کے حلال و حرام کا انکار کفر ہے۔ اور میں نے کہا ریاست مدینہ کے علم برداروں، تمہاری ریاست میں ایک جج سے ایسا فیصلہ کر کے اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں جو فیصلہ سراسر قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اور حرام فیصلہ ہے۔ میں نے کہا کیا جس میں حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا جائے، یہی ریاست مدینہ ہے۔ پھر نہ کوئی وزیر نوٹس لے، نہ کوئی وزیر اعظم نوٹس لے، پھر راگ الاپتے ہیں ریاست مدینہ کے، قرآن کو تم بدل رہے ہو، رسول اللہ کے فرمان کو تم بدل رہے ہو، حلال کو حرام تم کرتے ہو، حرام کو حلال تم کرتے ہو، جائز کو ناجائز تم کرتے ہو، قرآن کے فیصلے تم بدلتے ہو، پھر کہتے ہو ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ تو صدیق اکبر کی تھی جس میں اطاعت مصطفیٰ بھی تھی، اتباع رسول بھی تھی۔ ہے توجہ، بات کڑوی تو نہیں لگ رہی؟ بڑی معذرت کے ساتھ علماء کو سننا آج ہمیں بڑا اوکھا لگتا ہے، بڑا اوکھا۔ ہاں مال پیسہ زیادہ آ جائے تو پھر مولویوں کی بات اچھی نہیں لگتی نا، وہ تو بیچارے غریب مربا ہوتے ہیں، پھر مالدار بندے کو مولوی، غریب مولوی کی بات کیسے اچھی لگے گی؟ ہمیں تو بالدار پیر کی بات اچھی لگے گی، جو بے شک اسمبلی میں بیٹھ جائے لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ ہو پھر بھی بولنے کے لیے وہ گونگا ہو، گونگا، اس کے پاس زبان نہ ہو کہ قرآن کے خلاف فیصلہ کیوں ہو رہا ہے۔ نانے کی نسبت پر ہاتھ چبانے پہ خوش ہے، نانے کی شریعت بدل رہی ہے تو وہاں تکلیف نہیں ہے۔ نانے کی نسبت پہ ہاتھ چنبا رہا ہے، نذرانے لے رہا ہے، بڑے بڑے القابہ اور نسبتوں سے پکارا جا رہا ہے، لیکن نانے کی شریعت کی دھجیاں اڑ رہی ہے، وہاں جو تک نہیں ریگتی ہے۔ اور میں نے کہا یار کیا نسبت رسول پر صرف اترانا اور فخر کرنا ہی کافی ہے، یا رسول اللہ کی نمک حلالی بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ صدیق اکبر نے فیصلہ نہیں بدلا جو ایک عام فیصلہ تھا، کیا اس کو بدل دیتے تو کوئی حرام نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر نے عائز خلیفہ اول ہونے کے، حضور کے پہلے جانشین ہونے کے ناطے صدیق اکبر نے بتا دیا کہ حضور تو حضور ہیں، ارے حضور کے اس در کے ادنا نوکر کی جرت کیا ہے رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دے؟ ہم تو رسول اللہ کی نسبت سے صدیق بھی ہیں، فاروق بھی ہیں، ذوالنورین بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ولی بھی ہیں اور سید بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ یہ درد پیدا کرو، سب کچھ حضور کی نسبت سے ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روئے مازنام مصطفیٰ، اور حضور کے فیصلوں کی قدر کرو، عزت پالو گے، سرکار کے فیصلوں کے بدلو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں تمہاری دھرتیاں فلسطین پہلے تھوڑی بن چکی ہیں، تمہاری سرزمینیں پہلے کشمیر تھوڑی بن چکی ہیں۔ اگر کشمیر بنے تو تمہاری دھرتی، فلسطین بنے تو تمہاری دھرتی، برما بنے تو تمہاری دھرتی،
قصبہ بنے تو تمہاری دھرتی، اور قصبہ وہ ریاست ہے جہاں مسلمانوں کے انگلیاں کاٹ کر اگر کوئی عیسائی ہار بنا لے تو اس عیسائی کو کہا جاتا ہے یہ ہیرو ہے، ہیرو۔ میں نے کہا بتاؤ کسی یہودی کی عیسائی کی بستی کشمیر بنی ہے، فلسطین بنی ہے، برما بنی ہے، قصبہ بنی ہے، تو کیوں نہیں ہوش کے ناخن لیتے ہو کہ نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہو مصطفیٰ کو سرخرو ہو جائیں گے؟ اور نہیں، نمازوں سے پڑھ کر مسلمان کی عزت ہے، مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نمازیں نہ پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، لیکن نماز یہ تو نہیں کہتی کہ عظمت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑتی رہیں، قرآن کے فیصلے بدلتے رہیں، بس ہم نفل سے ہی فارغ نہ ہو، نماز سے ہی فارغ نہ ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ وہ عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو خیر امت کہا گیا، جس امت کو وسط امت کہا گیا، جس امت کو بہترین امت کہا گیا، جس امت کو افضل ترین امت کہا گیا، صرف یہی صفت ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔